بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے محبت، توجہ، ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، درود پاک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں اور آپ اسے اگر محبت سے پڑھنا شروع کر دیں تو لازمی آپ کو نمازوں کی پابندی بھی ملتی ہے، آپ کی زندگی میں اچھائیاں پیدا ہوں گی، برائیوں سے خود بخود آپ کا ناطہ ختم ہونے لگے گا، تعلق ختم ہونے لگے گا، آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم دن بھر درود شریف پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کے ساتھ، معمولات زندگی کے ساتھ، لیکن درود پاک کچھ وقت ضرور ایسا نکالیں جس میں صرف محبت ہو، توجہ ہو، ادب ہو، باوضو ہو کر پڑھیں۔ وہ چاہے آپ کی ایک تسبیح ہو یا 1000 مرتبہ ہو، یہ آپ خود طے کریں۔ اور کوئی سا بھی درود پاک کا آپ سیغہ پڑھیں، ہر سیغہ آپ کو نور دے گا، ہر سیغہ آپ کو فیض دے گا۔ درود پاک کے ہر سیغے میں رحمتیں، برکتیں، فضائل، نور پوشیدہ ہیں۔ یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس میں سے کتنا حصہ اپنے لیے لے لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو کیفیت ہی نہیں بنتی، ہمیں تو فائدہ ہی نہیں مل رہا، ہمارے تو کام ہی نہیں بن رہے۔ آپ کچھ عرصے باوضو ہو کر تنہائیوں میں خاموشی کے ساتھ، جس وقت آپ کے آس پاس کوئی شور نہ ہو، توجہ دھیان سے، محبت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ کیفیت بھی بنتی ہے، فیض بھی ملتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملتا ہے، زیارت بھی ہوتی ہے، اور دنیاوی سارے کام سنورتے ہیں، سارے کام سنورتے ہیں، چاہے کوئی سا بھی سیکھا ہو۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں بہت عرصے سے بہت پریشان تھی، مالی حالات بھی خراب تھے، گھر میں بھی پریشانیاں تھیں، شوہر کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا، اور جب مالی حالات ٹھیک نہیں تھے تو گھر میں لڑائیاں اکثر رہتیں، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو پا رہی تھیں، قرضے الگ لینا پڑتے ہیں، اور لوگوں میں ہماری عزت بھی نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہم غریب بھی تھے، اور پھر ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ تو بتاتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی، اور ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ ہم ذکر و اذکار زیادہ نہیں کرتے، نماز روزے کے پابند بھی نہیں ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے پر ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا عزت ملے گی؟ عزت تو اس شخص کی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے پر ہو۔ تو کہتی ہے مجھے کسی نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا کہ صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک پڑھو، اسے ایک بار پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ تو جب تم اسے پڑھتی رہو گی اور رحمت کے مسلسل دروازے کھلیں گے، تمہارے کام بنیں گے۔ کہتی ہیں کہ چھوٹا بھی تھا صلی اللہ علی محمد، اب چونکہ میں شادی شدہ ہوں، گھر کے کام کاج ہیں، بچے ہیں، تو میرے لیے پڑھنا آسان تھا۔ کہتی ہیں میں نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، توجہ دھیان نہیں ہوتا میرا، لیکن میں اسے پڑھتی رہتی، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کہتی ہیں شروع میں تو کوئی مجھے جو ہے تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، شاید میرے پڑھنے میں کمی تھی یا کیا تھا، نہ مجھے کوئی محبت محسوس ہوتی، نہ ہی میرا کوئی کام بن رہا تھا، نہ ہی مجھے سکون مل رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ کر کے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں درود پاک بیٹھ کر توجہ دھیان سے پڑھوں۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے کام کاج کے ساتھ تو روٹین میں سے پڑھ رہی تھی، لیکن جس وقت میرے بچے اسکول گئے ہوتے یا گھر میں مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، تب میں اپنی تسبیح لیتی، وضو کرتی اور ایک جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر درود شریف پڑھتی، صلی اللہ علی محمد، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھتی۔ تصور نہیں بنتا میرا، لیکن میں درود پاک کے لفظوں پر غور کرتی اور تصور میں درود پاک کے لفظ لکھے ہوئے دیکھتی، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کہتی ہیں پہلے دن ہی جب میں نے اس طریقے سے درود شریف پڑھا تو مجھے بہت ذہنی سکون ملا، دل میں ایسی امیدیں پیدا ہوئیں جیسے کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں، اور میں سب سے زیادہ دنیا میں جو ہوں نا، ایسی بندی ہوں کہ بس میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بہت خوشحال ہوں۔ کہتی ہیں میری ایسی کیفیت تھی۔ بہرحال مجھے بہت مزہ آیا، اور میں اگلے دن بھی جب مجھے فرصت ملی میں نے اسی طریقے سے درود پاک پڑھا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس طریقے سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، ایک طرف بیٹھ کر باوضو توجہ دھیان سے، چند ہی دنوں میں میری پریشانیاں ختم ہونا شروع ہوئیں، میرے شوہر کو پہلے سے اچھے کام ملنے لگے، مالی پریشانیاں حل ہونے لگیں۔ جب میرے شوہر کو اچھے کام ملنے لگے، مالی پریشانیاں، تنگیاں ختم ہونے لگیں، قرضے ادا ہونے لگے، ان کا رویہ اچھا ہونے لگا، وہ مجھ سے اور بچوں سے اچھے سے پیش آنے لگے۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں نے درود پاک توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے نمازوں کی رغبت ملنے لگی، میں باوضو درود شریف پڑھتی اور نمازیں بھی ٹائم پر ادا کرنے لگی، نمازوں کے ساتھ ساتھ مختلف تسبیحات اور ذکر و اذکار بھی پڑھنے لگی۔
کہتی ہیں کہ اب میری زبان پر ہر وقت یہی درود شریف جاری ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ سوتے وقت بھی یہی پڑھتی ہوں، لیکن روٹین میری یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ درود شریف ورد کرتی ہوں، لیکن دن میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں آنکھیں بند کر کے بہت توجہ دھیان اور محبت سے پڑھتی ہوں، اور اس کی یہ برکات ملنے لگی ہیں کہ جو دعا مانگتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے۔ جس جگہ جاتی ہوں لوگ عزت سے ملتے ہیں، وگرنہ کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بچوں سے جو بات کہتی ہوں بچے میری بات مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ گھر میں میرے خوشحالی ہے، ذہنی سکون ہے، بیماریاں جو پہلے تھیں ان میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے، میں اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتی ہوں، اور مجھے گھر کے کاموں میں بڑی برکت ہو گئی ہے، کم وقت میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، اور ذکر و اذکار کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس درود پاک کی میں نے کم وقت میں بے پناہ برکات دیکھی ہیں، اور برکات دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ درود شریف توجہ دھیان اور محبت سے پڑھنا شروع کیا، وگرنہ اس سے پہلے میں پڑھ رہی تھی مجھے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے ایک طرف بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر درود پاک کے لفظوں پر غور کر کے پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی دن واضح تبدیلی محسوس کی۔ تو درود شریف پڑھیے، محبت کے ساتھ، توجہ ادب کے ساتھ لازمی پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھیے، لیکن کسی وقت ایسا وقت نکالیں اپنی زندگی سے کہ جب آپ درود شریف پڑھیں تو صرف اور صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہوں، کوئی ذہن میں کوئی خیال کوئی سوچ نہ ہو۔ پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے اور درود پاک کا کیسا رنگ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔